اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، یہ جو میں نے ابھی پچھلا ایک پروگرام کیا، ایک ہوے کملا تے سمجھان والا ویڑا، یہ ویڑا ہوے کملا تے سمجھان والا کیڑا، اسی سے ریلیٹڈ آج ایک سوشل ایشو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ایک سوال آتا ہے کہ یہ معاشرے کی جو بدحالی ہو گئی ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، سوسائٹی کی ویلیوز بہت ڈیٹیریٹ ہوئی ہیں اور آہستہ آہستہ ہوئی ہیں پچھلے 20 سالوں کے اندر، اور جو ہم اکثر اوقات ذکر کرتے رہتے ہیں۔ ریسنٹلی میڈیا کے اوپر بہت زیادہ ابیوسو لینگویج آنی شروع ہو گئی ہے، اور بڑے بڑے فورمز میں آنی شروع ہو گئی۔ لوگوں کے اندر، اخباروں میں کئی جگہ آرٹیکلس چھپتے ہیں کہ جی لوگوں میں ٹالرنس ہی ختم ہو گئی، چھوٹی چھوٹی بات پہ گالی گلوچ، مار مکہ، یہ وہ بدتمیزی کرنا شروع کر دیتے۔ یہ کیوں ہوا؟ تو میں نے تھوڑا سا اس کا ریفرنس پچھلی دفعہ بھی دیا تھا۔ دیکھیں، اگر آپ، میرا خیال ہے یہ ہم نے ایک بہت بنیادی چیز تھی جو ہم نے مس آؤٹ کر دی، اور وہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 110، اور وہ اس کا جواب دیتی ہے۔ وہ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ کیا کرتے ہو تم؟ تأمرون بالمعروف ہے وتنہون عن المنکر، کہ تم معروف کام، اچھے کام کا، بھلائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے، بری چیزوں سے روکتے ہو۔ اب یہ آیت آگے بھی چلتی ہے لیکن میں نے صرف آپ کو اتنا سنایا۔ دیکھیں، مجھے اچھا طرح یاد پڑتا ہے جب ٹیچر کی طرف سے یہ دھمکی ملتی تھی نا کہ پھر میں تمہاری امی سے ابو سے بات کرتی ہوں، ہماری ٹانگیں کانپ جایا کرتی تھی۔ ہم دور کھڑے ہوتے تھے دوستوں کے ساتھ، یہاں تک کہ نماز پڑھنے جاتے تھے تو 2 منٹ پہلے پہنچ کے جو نیچے جو دکان کھڑی ہوتی تھی، اگر ادھر کھڑے ہو گئے ہیں تو دیکھتے تھے وہ سامنے ہمسائے ہمارے انکل چلتے ہوئے آ رہے ہیں، تو ہم ڈر کے فٹافٹ اوپر بھاگتے نماز پڑھنے چڑھے جاتے تھے کہ کہیں یہ شکایت نہ لگ جائے کہ یہ نیچے دکان پہ کھڑا تھا۔ اب آپ سوچیں کہ کیسا کلچر ہوگا کہ اس دور میں جو دکانوں میں لوگ بچے کھڑے ہوتے تھے، لڑکے، وہ بھی بدماشی یا بری چیز سمجھی جاتی تھی۔ تو اتنا ڈر ہوتا تھا کہ یار کہیں شکایت نہ لگ جائے، معاشرے کا ڈر ہوتا تھا۔ بس میں چلتے ہوئے، کہیں جاتے ہوئے، جناب کسی جگہ پہ کوئی بندہ بھی آپ غلط کام کرتے تھے تو آپ کو روک دیتا تھا۔ ایک غلطی کسی شادی میں، کسی جگہ پہ، کسی پارٹی میں ہو جاتی تھی تو سارے کے سارے سمجھانا شروع کر دیتے تھے، بیٹا آپ کو پتہ ہے آپ کے والد صاحب کون ہیں، آپ کا خاندان کون ہے، ہم کیسے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اچھے خاندان والے لوگ ہوتے ہیں، بیٹا وہ ایسے بات نہیں کرتے، وہ ایسے بات کرتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ یعنی کہ جب آپ پورے کا پورا پریشر آپ کے اوپر آ جائے تو یو ٹینڈ ٹو اسٹارٹ تھنکنگ ہے نا، شاید واقعی یار دیر از سم تھنگ رانگ ان می۔ اور یہی تربیت تھی، اور یہی اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ معاشرہ جون سا ہے، اس معاشرے کی ذمہ داری تھی، اللہ کی خلافت کا حق تھا جو انسان کو دی کہ تم یہ لوگوں کے ساتھ یہ کام کرتے رہنا۔ اگر تم نے یہ کام کرنا چھوڑ دیا تو تمہاری سزا یا تمہارا جو اللہ کی طرف سے عذاب ہے نا، وہ یہ ہے کہ معاشرہ پورے کا پورا ہی بگڑ جائے گا۔ اور مجھے وہ اکثر وہ یاد آتی ہے قوم لوط کی قرآن پاک میں قصہ، اس میں سارے کے سارے بدکار نہیں تھے، اس میں کئی لوگ ایسے تھے جو کہ وہ گندا فعل نہیں کرتے تھے، اس کے باوجود جب عذاب آیا تو بچا کوئی بھی نہیں۔ وجہ کہ وہ لوگ دوسروں کو منع نہیں کرتے تھے۔ دیکھیں، سمپل سی بات یہ ہے، ہم لوگ جس کو ہم ڈپلومیسی کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی اپنا انٹرسٹ ہے، سیلف انٹرسٹ کی بیس پہ ہمارا منہ بند ہو جاتا ہے۔ یار یہ دوست نہ چلا جائے، اس سے تو میں گاڑی مانگتا ہوں، اس سے تو میں فیور مانگتا ہوں، اس نے تو میری نوکری دلانی ہے، اس سے تو میں نے ادھار لینا ہے، اس کے گھر تو میں کھانا کھانے جاتا ہوں، یہ تو تعلق نہ خراب ہو جائے۔
یہ نا ہم یہ چھوٹے چھوٹے دنیاوی فائدوں کے لیے ہم نے وہ اللہ کا حکم چھوڑ دیا ہے جس کے لیے ہم بھیجے گئے تھے. اب آپ یہ ہمت نہیں کر سکتے. اب تو اگر آپ اسکولوں میں سنتا ہوں کہ جی ٹیچرز کی حالت یہ ہے کہ وہ پیرنٹس ٹیچر جو میٹنگ ہوتی ہے پیرنٹس کے ساتھ ٹیچرز کی, اس میٹنگ میں بھی اگر ان کے بچوں کو کچھ کہہ دیا جائے تو ماں باپ سر پھاڑنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کا کیا ذمہ داری ہے؟ یہی تو ہے. بچہ اگر یہ نہیں کر رہا تو آپ کروائیں نا. یعنی کہ وہ سننے کو تیار نہیں ہوتے کہ ان کے بچے میں کوئی برائی ہے. اور کسی زمانے میں یہ سنا, اور یہی آغاز تھا, اسی وجہ سے آغاز ہوا تھا کہ ٹیچر کی عزت کی جاتی تھی اور ٹیچر کا شکریہ ادا کیا جاتا تھا. ٹیچر ماں باپ شکریہ ادا کرتے تھے کہ جی آپ نے ہمارے بچے کے بارے میں وہ بات بتائی جو ہمیں نہیں پتا تھی. تو ہم نے آہستہ آہستہ یہ چھوڑ دیا, جس کی وجہ سے آج معاشرے کی بدحالی کی یہ حالت ہے جو آپ کے سامنے ہے. اور ماسو, یعنی کہ یہ انفرادی عمل سے ہوتا 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 یہ اب اجتماعی, ہمارے معاشرے کی اجتماعی تباہی ہو چکی ہے اخلاقیات کے حوالے سے. اور اس کی وجہ آپ کو یہ بتا دی. اگر آپ اس کی ایک اور دلیل چاہتے ہیں, سورۃ العصر مجھے بہت پسند ہے. جب سے میں نے کام شروع کیا 1995 میں نے سب سے پہلے اس زمانے میں صاحب ذرا نیا کام کر رہے ہوتے ہیں تو آدمی ان چیزوں پہ نہیں آتا, تو میں نے ایک بہت بڑا ایک کیلیگرافر تھا, میں نے اس سے تقریباً 14 فٹ لمبی اور 3 فٹ چوڑی سورۃ العصر کی کیلیگرافی کرا کے اپنے آفس میں, وہ آج تک میرے آفس میں میرے ساتھ ہے. آپ سوچ رہے ہیں 1995 سے, تو اس وقت پیسے بڑے, اس وقت مجھے یاد پڑتا ہے میں نے کوئی 10,000 روپیہ دیا تھا شاید, اور بڑی سفارشوں کے ساتھ, وہ تعلق کی بیس کے اوپر کسی سے سفارش کروا. تو وہ میرے پاس ہے اور وہ میرے دل کے اندر ہے. مجھے آلموسٹ ہر چیز کا جواب سورۃ العصر سے ملتا ہے. سورۃ العصر یہ کہتی ہے والعصر, زمانے کی قسم, ان الانسان لفی خسر, بے شک انسان, یہاں پہ مسلمان کی بات نہیں ہو رہی, ان الانسان یعنی کہ سارے کے سارے انسان, بے شک انسان خسارے میں ہے, لاس میں ہے, فیلئر ہے تمام. یعنی کہ سب کو اللہ تعالیٰ نے اس دوسری آیت میں, 3 آیتیں ہیں ٹوٹل, والعصر اللہ قسم کھا رہا ہے زمانے کی, ان الانسان لفی خسر, ایوری پرسن, بے شک ایوری ون از اے لوزر, سب فیل ہو گئے, دنیا اور آخرت میں سب ناکام ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ تیسری آیت میں ایکسیپشنز دے رہے ہیں. تو تیسری آیت کیا کہتی ہے؟ الا الذین آمنوا, پہلی کوالٹی. یاد رکھیے جب آپ فیلئر کا ذکر کر رہے ہیں تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی کامیابی کی بات نہیں کر رہا کہ اگر آپ نے یہ 4 چیزیں کر دیں تو آپ دنیا میں بڑے کامیاب ہو جائیں گے. یہ پاسنگ مارکس کی بات ہو رہی ہے کہ اگر آپ نے پیپر میں فیل نہیں نہ ہونا, وہ ہمارے زمانے میں 33% ہوتے تھے, کہ اگر آپ نے 33% پاسنگ مارکس لینے ہیں نا تو یہ 4 چیزیں تمہیں کرنی پڑیں گی. الا الذین آمنوا, ایمان لے آنا, وعملوا الصالحات, اچھے اعمال کرنا. اچھا دیکھیں, میں ایمان لے آؤں, میں راتوں کو گھر میں, میرے دل میں ایمان ہے نا, آپ کو دھندہ تھوڑی آتا ہے. آپ کی صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ میرے ایمان کا کچھ بھی نہیں پڑتا. وعملوا الصالحات, میں اچھے کام کرنا شروع کر دوں, زکوٰۃ, خیرات, چیریٹی, اسمائل کرنا شروع کر دوں, لوگوں کی بتیاں شتیاں فکس کرتا رہوں, باہر جا کے نیکیاں کروں, لوگوں کے گھر کے آگے سے صفائی کر دوں, گلی کو صاف رکھوں, لوگوں کا لحاظ کروں, سارے بینیفیشری ہو گئے, میری بڑی تعریفیں کریں گے. پرابلم کہاں سے شروع ہونی ہے؟ پرابلم وہاں سے شروع ہونی ہے جہاں سے تیسرا حکم ہے. اور تیسرا حکم کیا ہے؟ وتواصوا بالحق, اور حق بات کی نصیحت کرو. اب میرے گھر صاف ہے, گلی میں صاف کرتا ہوں, گلی کے بلب بدلتا رہتا ہوں, سب کو میں نے خوش رکھا ہوا ہے, ہمسائے کے پورے کرتا ہوں, لوگوں کو دائیں میں کھانے شانے بھیجتا رہتا ہوں, سب میری تعریفیں کریں گے. پرابلم شروع ہونی ہے جب میں نے وتواصوا بالحق شروع کرنا ہے, جب میں نے لوگوں کو کہنا ہے دیکھیں جی آپ کے گھر سے ریڈیو کی آواز بڑی اونچی آتی ہے, ذرا اس کو بند کیا کریں, آہستہ کیا کریں. دیکھیں جی آپ کی وجہ سے ٹریفک رک جاتی ہے, آپ کے گھر سے روز پانی باہر پھینکا جاتا ہے, آپ روز سڑک پہ کچرا پھینک دیتے ہیں. وہاں سے پرابلم شروع ہونی ہے کہ جی آپ کا بچہ باہر کھڑا رہتا ہے, مجھے میرے گھر کی پرائیویسی خراب ہوتی ہے, یا مجھے جناب گالیوں کی آواز آتی ہے. پرابلم وہاں سے شروع ہوگی.
آپ کسی کے گھر میں کھانا کھانے چلے جائیں تو آپ اٹھ کے نماز پڑھنے چلے جائیں, کسی کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. جب آپ آ کے یہ کہیں گے نا یار یہ ٹی وی بند کر دو, یہ کیا گند بلا لگایا ہوا ہے, یا آپ کسی کو یہ کہیں گے بیٹا یہ آپ نے سر پہ دوپٹہ کیوں نہیں لیا, اذان کا ٹائم ہے, بیٹا آپ ایسے کر لیں, بیٹا آپ نے گالی کیوں نکالی, بیٹا بڑوں کے سامنے ایسی بات نہیں کرتے, تو دیکھیں آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے. اور یہ ایمان کی, یہ میں بتا رہا ہوں پاسنگ مارکس, ایمان لاؤ اور اس کے بعد اگلی بات یہ کہ اس پہ خود عمل کرو, اور تیسری بات یہ کہ اب لوگوں کو نصیحت کرنا شروع کرو, اب تمہارے ایمان کا ٹیسٹ شروع ہو جائے گا. اب تمہارے ساتھ وہ سلوک ہوگا کہ تم پتہ چل جائے گا تم ایمان میں اور اللہ کے نظام کے لیے کتنے پکے ہو. آپ خود سوچیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں آپ میں خیال 5-6 سال وہی آتی رہی, کچھ بھی نہیں ہوا, آپ لوگ چھپ کے سب کچھ ہوتا رہا, تبلیغ ہوتی رہی. جب حکم آیا کہ آپ لے کے مکہ میں لوگوں کو بتانے شروع کر دو, نصیحت کرنی شروع کر دو, وہاں سے ساری کی ساری جو فتنہ ہے, لڑائیاں جھگڑے وہاں سے شروع ہوتے ہیں, یہاں تک کہ آپ کو ہجرت کرنی پڑ گئی. تو خالی کمرے میں بیٹھ کے نماز پڑھنے سے تو کسی کو کوئی صحت پہ اثر نہیں پڑتا نا, پرابلم وہ آتی ہے. اور آج ہم لوگوں سے بات کریں, میں اکثر لوگوں سے یہ سنتا ہوں, روز یہ سنتا ہوں, نہیں دیکھیں جی وہ ہم نہیں کہہ سکتے, ہم بس الحمدللہ ہم خود کرتے ہیں نا جی, ہم دوسروں کو نہیں کہہ سکتے. اگر آپ دوسروں کو نہیں کہہ سکتے تو پھر آپ اپنا جو آپ کو حق اللہ نے آپ کے اوپر حق ہے کہ آپ اللہ کے خلیفہ ہیں, آپ خلیفہ ہونے کا حق ہی نہیں ادا کر رہے. آپ کا تو کام ہی ہے کہ جناب آپ یہ نیبرہڈ واچ ہوا, امریکہ میں بھی تھے جب ہم تھے امریکہ میں, آپ کا مجھے نہیں پتا, لیکن جب میں امریکہ میں تھا تو وہ ہر کمیونٹی اچھی سوسائٹی کے بعد لکھ کے لگایا تھا پروٹیکٹڈ بائی نیبرہڈ واچ. سارے کے سارے جو نیبرز ہیں وہ ایک دوسرے کے بچوں, ایک دوسرے کے گھر پہ نظر رکھتے تھے کہ کوئی ڈرگ ٹریفکنگ تو نہیں ہو رہی, کوئی خراب انلیگل کام تو نہیں ہو رہا کسی کے گھر میں, کوئی بچے یہ تو نہیں کر رہے. تو یہ تو میرا خیال ہے ہم سے بہتر تو وہ معاشرہ تھا اس وقت. تو یہ لوگوں نے چھوڑ دیا ہے چھوٹے چھوٹے پرسنل گینز کے لیے, تعلق نہ ٹوٹ جائے, یہ نہ ہو جائے, کھانا ختم نہ ہو جائے, دوستی نہ مک جائے, قرضہ واپس کرنا پڑ جائے گا, وہ ناراض نہ ہو جائے. تو یہ اس سے بڑھ کے شرک اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہم ان لوگوں سے, ان چیزوں پہ لوگوں سے ڈرتے ہیں اور اللہ کا حق ادا ہی نہیں کر رہے. یہ ہے تیسرا. اور چوتھا اس میں کہا گیا وَالتَّوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, اور صبر کرو, صبر کی نصیحت کرو, صبر کی نصیحت کرو. کیونکہ جب تم یہ کرو گے تو آپ کے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تبلیغ شروع کی تو آپ کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا, کتنی جنگیں لڑیں, کیسے آپ کو شہید کرنے کی, اور آپ کو جناب پیچھے لوگ آ گئے اور آپ کے کیا کچھ کرنے کی کوشش نہیں کی. منافقین نے کیا کیا مدینہ کے اندر بھی, ایون طائف میں آپ کے ساتھ کیا ہوا, مکہ کے لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا. تو آپ کے سامنے یہ ساری ایگزامپلس موجود ہیں کہ جی اب آپ کو صبر کرنا پڑے گا, کیونکہ جب آپ یہ بات کریں گے تو آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں ہونا, لیکن یہ آپ کا امتحان ہے ایمان کا. ہم اپنے گھروں میں اپنی لائف کے لیے بہت نیک بھی ہیں نا, تو ہم اپنی ذات تک ہماری نیکی ہے. میں بڑے نیک لوگوں کو دیکھتا ہوں ایسی ایسی شادیوں میں, ایسے ایسے جگہوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں جہاں پہ جناب بے حیائی کا طوفان ہوتا ہے, گانے لگے ہوتے ہیں, شور شرابہ پڑا ہوتا ہے, وہاں پہ بیٹھے ہوئے مولانا صاحب داڑھی پکڑ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ایون کہ پردے والے لوگ جو سی ہیں خواتین ہیں وہ بیٹھی. مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ ایسی جگہوں سے اگر آپ واک آؤٹ نہیں کریں گے, چلیں وہ کہتے ہیں نا ایمان کی بھی آگے سے 3, وہ دوسری حدیث ہے, ایمان کے بھی آگے سے 3 درجے ہیں کہ اگر تم برائی کو دیکھو تو اس کو ایمان اس کو روکو ہاتھ سے, اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو, اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو اس کو دل سے اتنا برا سمجھو, نفرت کرو, اور یہ ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے. تو کیا ہمارا ایمان اب اس کم تر درجے میں بھی ختم ہو گیا کہ ہم اس چیز سے, ان لوگوں سے, ان ہر ایکٹ سے, یعنی کہ گالی سے ہم نفرت بھی نہیں کر سکتے کہ لوگ گالیاں دے رہے ہیں, زبان پہ چڑھ گئی ہیں, ہم اسے کبھی کلچر کہتے ہیں, کبھی نیا ماڈ اسکواڈ کہتے ہیں. میں ایون کہ پڑھے لکھے لوگوں کی, سیولائز معاشرے کے بچوں کی زبان کے اوپر وہ جو امریکن سلینگ لینگویج کے گندے الفاظ ہیں جو وہاں کے بلو کالر لوگ یوز کرتے ہیں, وہ گندے لفظ, وہ 4 لیٹر ورڈز جو سے میں تو کہنا بھی نہیں پسند کروں گا, وہ بات بات پہ بول رہے ہوتے. چلیں ایک ورڈ ایسا ہے, چلے شاید میں بول دیتا ہوں, شٹ. بات ان کی کیا تربیت ہے, ان کو کوئی بتانے والا نہیں ہے بیٹا یہ کیا تم زبان, وہ کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے تم وٹ آر یو یوزنگ, دس از اے فاؤل لینگویج. اور قرآن پاک میں ایون کہ فاؤل لینگویج کے بارے میں احکامات ہیں, یہ فاؤل لینگویج ہے.
چلیں یہ آپ اس کو ابیوز نہ کہیں، لیکن یہ فاؤل لینگویج ہے، یہ پڑھے لکھے سویلائز معاشرے، تو کیا ہم انہیں روکتے ہیں؟ اگر اس بچے کو آگے پیچھے اس کی وجہ سے کوئی نقصان ہو، کوئی لوگ اس کو سمجھانے کی کوشش کریں، یا اسے اچھی نوکری نہ ملے، یا اس کو ٹیچر کچھ کہے، یا اس کے ماں باپ، یا اس کو اچھا رشتہ نہ ملے، یا اس کے سسرال والے ان باتوں کو برا سمجھیں، تو آہستہ آہستہ معاشرے میں یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. لیکن ہمارے معاشرے میں اب وہ کہنے والے نہیں ہیں، اس لیے وہ چیز پروان کرتی گئی اور کرتی ہی چلی گئی، یہاں تک کہ پورا معاشرے کی بدحالی ہے. اور اس وقت یعنی کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بیچارے بے بس ہیں اس معاشرے، لیکن ان کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا نہیں، روکا نہیں، تو ان کی اب سزا یہ ہے کہ اب سارے کا سارا معاشرہ اب بھگت ہے. تو میرا خیال یہ ہے آپ فرسٹ چیزوں میں لوگ کیئر نہیں کرتے، ایمان پہ بیکاز یہ تھا بینیفیشری. پرابلم وہیں سے آئے گی جب آپ اس کے اگلے سٹیج پہ آئیں گے، تیسری سٹیج کے اوپر آئیں گے، پھر آپ صبر کیجئے، آپ کے ساتھ رشتے بھی ٹوٹ سکتے ہیں، جاب بھی جا سکتی ہے، لیکن اللہ کے اوپر بھروسہ کیجئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہی چاہیے تھا، ایسے ایمان والے لوگ ہوتے جو کہ یہ آپ کو بتاتے. اور یاد رکھیے، پھر میں ریپیٹ کر دوں جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کامیابی کا فارمولہ نہیں بتایا، یہ پاس ہونے کا فارمولہ بتایا کہ اگر تم اس امتحان جو تمہیں بنایا گیا، اگر تم پاس بھی ہونا چاہتے ہو نا، انسان کو کہا ہے اگر تم پاس اس دنیا میں پاس ہونا چاہتے ہو آخرت کے لیے، کہ تم فیل نہ ہو جاؤ، تو یہ 4 چیزوں پہ تمہیں عمل کرنا پڑے گا. تو ہم سب کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. اور پھر ہم کہتے ہیں ہمیں جواب نہیں ملتے، نہ ہم ایسی باتوں کو سننا چاہتے ہیں. ہمیں کوئی بندہ سبز باغ دکھاتا رہے، ایوری تھنگ از گرین بتاتا رہے، سب کچھ ٹھیک ہے، تالیاں بجاتے رہے، ہمیں انکریجمنٹ اپریسیشن ملتی جائے، ہم خوش ہیں. اور یہی دنیا چاہتی ہے، اور اسی وجہ سے لوگوں نے وہی کرنا شروع کر دیا. لوگ بدکاری کر رہے ہوتے ہیں، برے کام کر رہے ہوتے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہوتے ہیں، کسی کا گریبان پکڑتے ہیں، کسی کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں، اور نیچے جناب ایسی تعریفیں ہو رہی ہوتی ہیں، وہ عجیب، سبحان اللہ، یو آر بریو، یو آر کریجیس، یو آر دس اینڈ یو آر دیٹ. شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں اسی وجہ سے کہ بچی اگر گھر جا کے یہ بتائے، اس کو سارا خاندان اس کو یہ کہے بیٹا یہ غلط بات ہے، ایسے گھروں کو چلایا جاتا ہے. لیکن اگر سارا خاندان کچھ کہیں نہ اس کو، اور نیچے سے کچھ اور لوگ اوپر سے اس میں اور جلتی کے اوپر تیل چھڑکیں اور مبارکباد دینا شروع کر دیں کہ ویلکم ٹو دا کلب، ویلکم ٹو دا فریڈم، اس طرح کے میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، تو پھر معاشرے کی وہی حالت ہوگی جو اب ہے. تو خدایا وہ لوگ جن کو یہ بات سمجھ آتی ہے، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو سے شروع کیجئے، بتائیے انہیں، اور خوف خدا رکھیے. کسی اور سے خوف کرنا بذات خود جانتا ہے وہ شرک کی ایک، چاہے وہ شرک صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے، لیکن شرک ہے کہ آپ کسی اور سے ڈرتے ہیں. اللہ کے سوا اللہ کو، یہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے. ہم چھوٹی چھوٹی، ڈرنا تو دور کی بات ہے، چھوٹے چھوٹے منافعوں کے لیے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ایمان بیچ دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے. ہم سب کو اپنا اپنا رول پلے کرنا پڑے گا اس معاشرے کو اگر ہم ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. جزاک اللہ.